بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ملک میں 8 فروری کے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور اس اعلان کے بعد ہی مختلف سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں ذکر کروں گا۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے فی الحال کوئی اتحاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور خاص طور پر تحریک انصاف سے تو ابھی تک کوئی ہمارا اتحاد نہیں ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق جمہوریت پر جو ہے عمل درآمد کرنا چاہیے اور ایک میثاق جمہوریت کی طرز پر ایک اتحاد بننا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں میثاق جمہوریت پر عمل کریں۔ انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ مکمل طور پر انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہے، لہٰذا اس مرتبہ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو یہ شکوہ ہے میرے خیال سے اس لیے بھی غلط ہے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی انتخابات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انتخابات میں حصہ لیا ہے اور انہیں مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ دی جا چکی ہے کئی مرتبہ۔ اب میں سب سے پہلے ذکر کروں گا 1988 کا، جنرل ضیاء الحق کے حادثے طیارے میں شہید ہونے کے بعد انہیں سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد انہیں اقتدار منتقل کیا گیا تھا۔ پھر 1993 میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ، اس وقت کی پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ، اس کو محض اس لیے انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اور انہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کرایا گیا تھا تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ پھر 3 روز کے بعد، چونکہ اس زمانے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 3 روز کا گیپ ہوا کرتا تھا۔ پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے، پھر 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوا کرتے تھے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کو اس وقت قومی اسمبلی کے انتخابات سے بائیکاٹ کرایا گیا تھا اور ان کی تمام نشستوں پر جو وہ ہمیشہ جیتا کرتے تھے اس میں 80% پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1993 میں متحدہ قومی موومنٹ کا بائیکاٹ کروا کر لیول پلینگ فیلڈ حاصل کی تھی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کو جب صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی اجازت دی گئی تو انہوں نے تمام وہ نشستیں بھاری اکثریت سے جیتنی جن نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قومی اسمبلی کے امیدواروں کو کامیاب کروایا تھا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لیول پلینگ فیلڈ حاصل کی تھی۔ پھر اگر آپ 2008 کے انتخابات دیکھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی اور پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی کی تھی اور اس طرح سے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ صوبائی سطح پر 2013 کے انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی۔ پھر 2018 کے انتخابات میں بھی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یاد ہو تو ان کی جنرل فیض سے اور اس وقت کی آرمی چیف سے جو مذاکرات ہوئے تھے اور جو ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کے تحت 2018 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کو صوبائی سطح پر لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس مرتبہ بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں اور جو طرز سیاست ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے بلیک میل کر رہے ہیں، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے رام کیا جائے ان کو، تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر اگر مرکز میں ہماری حکومت نہیں بنتی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ سندھ کی سطح پر حاصل کی جائے اور سندھ میں ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت قائم کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کی بھی مختلف سیاسی طور پر کلا بازیاں ہیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی مسلسل جو اسٹیٹمنٹ ہیں یا جو شکوے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، دوسری سیاسی جماعتوں سے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں سندھ میں اسپیس دیں اور سندھ کی سطح تک
ان کے لیے کوئی ایسی مشکلات پیدا نہ ہوں اور وہ آسانی سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی پوری کوشش یہ ہے، چونکہ مرکز میں تو انہیں ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کی سطح پر ہماری حکومت تو ضرور قائم ہو جائے، تاکہ ہم گزشتہ 15 سال کی طرح جو ہے ایک مرتبہ پھر اقتدار کے مزے لوٹ سکیں۔ دوسری جانب ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ 90 کی ایک رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے، ان کا ایک کل پریس بریفنگ بھی تھی اور اپنے کارکنان کو بھی ان کی جانب سے بریف کیا جا رہا تھا۔ تو ان میں عاطف شمیم، حسن بٹ، محفوظ حیدری اور ریحان عبادت نے، ان 4 جو ممبران ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بڑا اپنا سخت موقف اختیار کیا، اور چاروں کے جو اسپیچز تھی ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو کی جو سیاست پر پابندی عائد کی گئی ہے عدالت کی جانب سے یا ریاستی اداروں کی جانب سے، اس کا خاتمہ کیا جائے، ان کی تحریر اور تقریر پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور متوقع انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کو پوری طرح سے آزادی ہو کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، کیونکہ کروڑوں ووٹر منتظر ہیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے کینڈیڈیٹ امیدوار سامنے آئیں، ان کو ووٹ دیا جائے۔ ان تمام لوگوں کا خیال یہ ہے اور مطالبہ ہے کہ یہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں، ان میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کروڑوں ووٹرز جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ کسی طرح سے الطاف حسین پر جو عائد پابندی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ اگر ان انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ 90 بانی متحدہ الطاف حسین کو اجازت نہ دی گئی تو پھر یہ سندھ کے شہری حلقے اس انتخابات کا بھی بائیکاٹ کریں گے، جس طرح سے ماضی میں جو انتخابات ہوئے ہیں ضمنی انتخابات اس میں بائیکاٹ کیا تھا، تو اسی طرح سے ان انتخابات کا بھی بائیکاٹ کریں گے، اور پھر جو رزلٹ سامنے ہوگا وہ اب آپ کے سامنے ہے، اور پھر دنیا کو یہ موجودہ ہماری جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے کیا جواب دے گی، اور ان کے پاس کون سے ایسے جواب ہوں گے کہ انتخابات میں اتنا کم ریشو کس طرح سے آیا اور کس طرح سے لوگوں نے بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ جو لوگ اب منتخب ہو رہے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، چونکہ لوگوں نے جو عام ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان انتخابات میں بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے منتخب نمائندے نہ سمجھے جائیں۔ تو تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو انتخابات سے قبل سیاست کی آزادی ہونی چاہیے، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر پوری طرح سے لیونگ پلینگ فیلڈ دی گئی جس طرح سے دوسرے لوگوں کو دیے جانے کا امکان ہے، یا جو دوسرے تمام ملک کے سیاستدان اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تو اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی لیونگ پلینگ فیلڈ دی جائے، تاکہ ہم کھل کر انتخابات میں حصہ لے سکیں، اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں، اپنے لوگوں کو اسمبلی میں بھیج سکیں۔ ان تمام رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے کوئی اتنی بڑی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی جتنی انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عدلیہ پر بھی جو تھا سوالیہ نشان رکھا کہ عدلیہ کو بھی جس جج صاحبان نے 6 ماہ کے لیے پابندی عائد کی تھی، اس پابندی کو تقریباً 8 سال بیت چکے ہیں، لیکن ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر سو موٹو لیں اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کے جو لیڈر ہیں، جن کے کروڑوں ووٹرز ہیں، جن کے شہری حلقوں میں ماضی میں وہ سندھ کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، تو ان کے خلاف جو پابندی عائد ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے، اور یہ لوگ جو کئی برس سے انتخابات میں کا بائیکاٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے بائیکاٹ ختم کریں اور اپنے لوگوں کو منتخب کر سکیں، تاکہ دنیا میں جو رسوائی ہو رہی ہے انتخابات میں بائیکاٹ کے حوالے سے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے اور لوگ اپنے نمائندے منتخب کر اسمبلیوں میں بھیج سکیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔